انداز کوئی کسی انداز بیان کر رہا، میں بھی یہ مناسب سمجھے کہ اسے محفل دے بہانے، اسے درس قرآن دے بہانے مہمان مکرم دے تشریف لے آون تو پہلے میں تو قرآن دی روشنی اپنے محبوب پیغمبر دا شان سناواں تاکہ رسول اللہ دے نال محبت اضافہ ہوئے، کیونکہ جتنی محبت زیادہ ہو سی اتنا اطاعت دا جذبہ پیدا ہو سی، اور جتنا اطاعت دا جذبہ پیدا ہو سی اتنا اے امتی اپنے نبی دے نزدیک ہو سی، جتنا اپنے نبی دے نزدیک ہو سی اتنا ہی انشاءاللہ اس دی آخرت دا فائدہ ہو سی۔ میں کوئی لمبا آواز نہیں کرنا، انشاءاللہ آج دے مہمان مکرم خطیب پاکستان واعظ خوش الہام بہت بڑے عالم دین، پورے ملک دے چپے اللہ دی توحید دے نعرے لاون والے، جگہ جگہ تے جا کے قرآن و سنت دا بیان کرن والے ساڈے اج دے مہمان اور مہمان ذی شان جنہ دا نام قاری محمد سلیمان حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے، انشاءاللہ چندی لمحہ بعد تواڈے سامنے ہو سن۔ تو میں صرف تھوڑا جہا چارج کرنا ہے تاکہ تسی بیداری دے نال انہاں دا خطاب لا جواب سننا ہے، تاکہ مہمان ایک اچھا تاثر لے کے جائے، تاکہ مہمان دلوں خوش ہو کے جائے، اور تاکہ مہمان اے سمجھے کہ کنڈان والیاں نے میری گل نو سنے، عزت دیتی ہے میری گل نو، اور قرآن و سنت دے اے بڑے شہدائی ہیں۔ بس اسے واسطے تسی اپنے آپ نو تیار رکھنا ہے۔ میں انہیں تھوڑی جی چونڈی مارنی ہے تے اس تو بعد انشاءاللہ بیان ہو سی۔ ذرا ایک باری اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ، انج ڈھلی ڈھالی سبحان اللہ نہ آکھو تو چنگا ہے۔ سبحان اللہ دے کچھ آداب ہیں، ایک تو اچھا آکھی وے، نمبر 2 ہتھاں نوں وی اُتا چاوی وے، تے نمبر 3 سینے دا زور لگی وے، تے اللہ دی رضا واسطے اچھا جا کے آکھنا ہے جی نہیں، ہجے تک تھوڑی ٹریننگ ہو سی نا، 2-4 بار آکھو تو زور نہ لاکھو سبحان اللہ، پچھلے بھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت دے اندر میرے محبوب نو 3 بڑیاں ڈگریاں تے 3 بڑے اعزاز عطا فرمائے۔ نمبر 1، الم نشرح لك صدرك، اے میرے محبوب جناب سیدنا محمد رسول اللہ، الم نشرح لك صدرك، کیا تسی اس گل نو جان دے نہیں، سمجھ دے ہو نا میرے پیغمبر کہ میں تواڈے سینے نو اپنی رحمت دے نال کھول چھوڑیا۔ الم نشرح لك صدرك، اس پہلے انعام دا نام یاد رکھنا ہے دوستاں، اے انعام ہے شرح صدر۔ 2 لفظ بولے، شرح بولو شاباش، صدر، شرح صدر، صدر سینے نو اکھیندے، شرح دا مانا، شرح دا مانا کھول دیونا، شرح صدر سینے نو کھول دیونا، اے پہلا انعام تے اتنا ضروری ہوتا ہے نبی واسطے۔ اتھاں
ہوں اندازہ لاؤ جو اللہ دا ایک نبی ہے نام انہاں دا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ یہ ادب بھی سکھو نبی دا نام آوے تو اچھا کے پڑھی دا علیہ السلام کے پڑھی دا جی علیہ السلام تے ساڑھے محبوب پیغمبر دا نام آوے تو وقت کے پڑھی دا صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے صحابی دا نام آوے تو کے پڑھی دا رضی اللہ تعالی عنہ تے کسے صحابیہ دا نام آوے تو وقت کے پڑھی دا رضی اللہ عنہا تے کسے ولی دا نام آوے تو وقت کے پڑھی دا رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تو ایک دعا مانگ دیں جس ویلے اللہ ڈیوٹی لائی جو اذهبا اذهب الى فرعون انه طغى چلو میرے پیغمبر فرعون بڑا سرکش ہو چکے تو دنیا چ مبعوث بھی اس سے مقصد واسطے کیتا کہ تساں دنیا وچ میری توحید تے میری تعلیمات دا دیا روشن کرنا ہے تے او اتنا نامراد ہے کہ اس نے اپنی خدائی دا دعویٰ کر رکھیا ہے دنیا وچ حالانکہ خدا کلا کون ہے اچاک سو ہتھاں نو اٹھا کے کون ہے اللہ او کلا اللہ اس تو سوا اور کوئی نہیں نہ اس دا کوئی کف نہ اس دا کوئی اور جز نہ اس دا کوئی فریق نہ اس دا کوئی شریک نہ اس دا کوئی وزیر نہ اس دا کوئی مشیر نہ اس دا کوئی مددگار نہ اس دا کوئی ظہیر او کلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بس ایو من کے اس نو پیغام دیو کہ تو معبود نہیں ہے معبود بنن والا ہے تک اللہ اللہ آخر لگے اللہ میں ضرور ویسا لیکن میری ایک دعا ہے کیونکہ میں وجنے اس دربار وچ جیڑا کفر دا دربار ہے سارے درباری تے وزیر تے مشیر وہ سارے اسے دیونے لہذا مینوں ضرورت ہے کہ اتھے کوئی میرے نال ہیلپ میری کرائے یا اور کوئی نہ ہوئے تا کم از کم میرے اپنے سینے وچ تا اتنی طاقت ہوئے کہ اگر اتھے میرا مذاق بنے کہ اگر اتھے میرے اتھے کوئی پھبدیاں کسے اگر اتھے میرے نال کوئی اونچ نیچ بنے تا کم از کم میرے چ ہمت اتنی ہوئے کہ میں بھرے دربار وچ مینوں جو مرضی کوئی آدھا رہے میں کسے دی پرواہ نہ کرا تے میں گج وج کے تیری توحید دے نعرے لا چھوڑا اس واسطے اللہ میری ضرورت ہے کہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی کہ ایک تا میری زبان دی لکنت بھی دور چا کر میرے واسطے میرا معاملہ بھی آسان چا کر اپنی توفیقات نو بھی میرے شامل حال کر لیکن سب تو بڑی ضرورت میری ہے وے کہ میرے سینے نو تا کھول چھوڑ تاکہ دے وچ اتنی طاقت تے ہمت تے سکت تے جرت تے قوت پیدا ہو جائے کہ میں اس دربار وچ گج وج کے تیری توحید دے نعرے لیندا ودا رواں تے اگر کوئی میرے نال بدتمیزی کرے تے مینوں کسے دی فکر نہ ہوے اس واسطے اوتھے موسیٰ علیہ السلام نے منگیا اس انعام نو اوتھے موسیٰ پیغمبر نے منگی اے نعمت اللہ کولو لیکن میرے محبوب میرے مطلوب میرے مقصود میرے پیارے پیغمبر ساقی کوثر تے شافع معاشر تے رحمت للعالمین شفیع المذنبین تے سید الاولین تے والآخرین صاحب قرآن تے صاحب کوثر تے صاحب معراج میرے محمد پاک دا مقام ویگ اتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو منگے اللہ مہربانی چکریا میرے
چو کھولیا لیکن ویکھ میرے محمد دا مقام اتھے میرے پیغمبر منگیا بھی کوئی نہیں اللہ بن منگے فرمایا علم نشرح لک صدرک زندہ باد جاگ دے دیتے جاگو گل سمجھ کو دے کچھ ہاتھ کھڑا کرو جان سمجھ آئی نہیں زور لا کے آگو سبحان اللہ اے جلسے ہوندے ایمان دی حرارت پیدا کرنا سستی اگر کسی نے چڑی ودی ہے تو اتارن واسطے یہ سستی پیدا کرنے واسطے نہیں ہوتا درست وقت ہر مہینے ہوتا ان کا نہیں ڈیر چھڑیا آج وہ ذرا مہمان آئے ہوئے تو میرا دل ہے جو تسی سست انہوں دے سامنے نہ بہو ہنچا کو چوبند ہو کے سینے چوڑے کر کے خوشی دے نال چمک دے چہرے دے نال میں کہ اللہ دا قرآن سن بیٹھے تو پرسکون ہونا گرمی سے دے دی بھی زیادہ پرسکون بہو کوئی لمبا پروگرام ہی کوئی نہیں میں تو انہیں 10-15 منٹ بعد دعا کرساں تے مہمان انشاءاللہ تمہارے سامنے گھنٹہ سبا بیان کرے سے بلو توجہ کرو ربی شرح لی صدری اللہ کل منگے موسیٰ پیغمبر تانا سینہ کھلے لیکن میرے محبوب منگیا کوئی نہیں اس دے باوجود اللہ میرے نبی دا شرع صدر کر چھوڑیا اس تو مفسرین لکھ دن کے مراد سینے دے کھولن تو مراد اس دے اندر قوت بھی پیدا کرنا اس دے اندر طاقت پیدا کرنا اس دے اندر ہمت پیدا کرنا اس دے وچ استقامت پیدا کرنا اس دے وچ صبر پیدا کرنا اس دے وچ حوصلہ پیدا کرنا اس دے وچ برداشت پیدا کرنا اس دے وچ تحمل پیدا کرنا اس دے وچ ساریاں صفتاں پلٹ چھوڑنیاں اس نو آکھیا ویندا ہے شرع صدر ویسے مفسرین لکھیا کہ حقیقی معنی بھی مراد ہے حقیقت سینہ کھول چھوڑنا چیر چھوڑنا یہ بھی اس تو مراد ہے یہ نبی پاک دے نال 4 باری ہویا کتنے باری ہویا جبریل آئے انہاں حضور نو لٹایا سینہ چیر چھوڑیا اندروں دل مبارک باہر کڑیا اس نے زمزم دے نال دھوتا علم تے حکمت تے ساری کائنات دے کمال اندر بھر چھوڑے یہ 4 باری ہویا ایک باری جس نے اما آمنہ دیکھو اما حلیمہ سعدیہ دیکھو دودھ پیندے آئے 4 سال دی عمر تاکہ انہاں دا بچپنا باقی بچیاں دے بچپنیاں تو جدا ہوئے وہ سارا لہو و لعب اس دے کو لو پاک کر کے مثالی بچپن بناون واسطے سینہ چیریا گیا پھر 10 سال دی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے جوانی چڑھن دے قریب آئے تاکہ اس پیغمبر دی جوانی بھی سارے جوانہ تو بے مثال ہوئے پھر تیسرے نمبر تے جڑے میرا جس لے نبوت ملنے لگی اس ویلے تاکہ اللہ دی وحی نو برداشت کرن دی طاقت پیدا ہوئے دل وچ پھر چوتھی مرتبہ جڑے معراج تے ونجن لگے تاکہ اس جہان دے عجائبات ویکھن دی طاقت پیدا ہو جائے دل دے اندر اے 4 موقع میرے نبی دا سینہ چیر کے اللہ وچ علم تے حکمت بھریا اس نو اللہ انعام بنا کے جتایا قرآن وچ تے فرمایا علم نشرح لک صدرک او میرا سونا پیغمبر ویکھتا صحیح میں تینوں کتنا بے مثال بنایا میں تینوں کتنا با کمال بنایا میں تینوں کتنا اونچا عرفہ والا برتر والا بنایا کہ میں اس انعام نو تانوں مفت وچ عطا کیتا جڑا انعام میرے کول نبی تے رسول منگدے ہوندے آن تساں منگیا بھی کوئی نہیں بن منگے میں تانوں انعام عطا فرمایا فائدے دی ایک چیز عرض کرا یہ تو نبی دی صفت ہے سینہ کھل وجنا امت نو بھی مل سکتا ہے اے انعام تو حیران ہو سکے ساڑھا سیرہ کہے چھے دو
بائی پاس سنو امتی دا شرع صدر بھی ہو سکتا ہے وہ کیویں اللہ قرآن کریم جو فرماندے میں یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام اللہ جس بندے دے نال ہدایت دیون دا ارادہ کردا ہے اللہ اس بندے دے سینے نو اسلام دے نور واسطے کھول چھڑیندا سبحان اللہ جس دن اللہ ہدایت دا ارادہ کرے تے اللہ کے کریندا اس بندے دا شرع صدر کر چھڑے اللہ نبی پاک نے تفسیر فرمائی جن نور اذا دخل الصدر نور جلے نور ایمان وڑدا نہ سینے چ ان فساہا ایو مانا ہے سینہ کھلن دا نبی دا شرع صدر تا حقیقی ہویا سینہ چیریا گیا امتی دا شرع صدر اے وے کہ امتی ایمان دے نور نو اپنے دل چ چھپائے ایمان دا نور جس ویلے دل چ آونا ہے ایو امتی دا شرع صدر ہو بننا ہے تے ایمان کیا ہے لا الہ الا اللہ ایمان اے وے کہ بندہ اس گل دا اقرار کرے کہ اللہ کلا عبادتاں دا لائق ہے جتنیاں عبادتاں دنیا میں چوندیاں چاہے مال دی عبادت ہوئے تاوی للہ چاہے بدن دی عبادت ہوئے تاوی للہ چاہے زبان دی عبادت ہوئے تاوی للہ اللہ دی عبادت وچ کسے نو شریک نہیں کرنا اس کلمے دے معنی نو سارے سمجھن بچے بھی بڈھے بھی جوان بھی کہ کلمے دا معنی انج نہیں کرنا کہ اللہ خالق ہے خالق اللہ مالک ہے تے رازق ہے اللہ نے آسمان بنایا تے زمین بنائی اللہ نے فرشتے بنائے تے پہاڑ بنائے اللہ نے زمین بنائی تے آسمان بنایا اللہ نے گائے بنائی تے بھینس بنائی اللہ نے دودھ بنایا شہد بنایا ٹھیک ہے کہ سارے کام اللہ کی دل لیکن کلمے دا معنی اے نہیں کلمے دا معنی نفی والا کلمے دا معنی ساری کائنات دی نفی کرنی ہے کس گل تو نفی کرنی ہے کہ لا الہ آئے جڑا الوہیت والا مقام ہے آئے جڑا عبادت والا مقام ہے آئے جڑا جھکن دا مقام ہے آئے جڑا سجدے دا مقام ہے آئے جڑا رکوع دا مقام ہے آئے جڑا تحیات دا مقام ہے آئے جڑا تسبیح پڑھن دا مقام ہے آئے جڑا دعاواں منگن دا مقام ہے آئے جڑا پکارا کرن دا مقام ہے آئے جڑا مشکلاں حل کرن والا مقام ہے آئے جڑا حاجتاں پوریاں کرواون والا مقام ہے آئے جڑا جھولیاں بھرواون والا مقام ہے آئے جڑا کھوٹی قسمتاں نو کھڑا کرن والا مقام ہے آئے جڑا بیماراں نو شفاواں دیون والا مقام ہے آئے جڑا قیدیاں نو رہائیاں دیواون والا مقام ہے آئے جڑا نظراں تے نیازاں والا مقام ہے آئے جڑا جھکن والا مقام ہے آئے جڑا منگن والا مقام ہے آئے جڑا سدن والا مقام ہے جتنیاں عاجزیاں ہیں الا اللہ انہاں ساریاں عبادتاں دا لائق نبی بھی نہیں تے ولی بھی نہیں پیر بھی نہیں تے فقیر بھی نہیں زندہ بھی نہیں تے مردہ بھی نہیں چھوٹا بھی نہیں تے بڑا بھی نہیں عرشی بھی نہیں تے فرشی بھی نہیں اپنا بھی نہیں تے پرایا بھی نہیں بیگانہ بھی نہیں تے یارانہ بھی نہیں کوئی زندہ بھی نہیں تے کوئی مردہ بھی نہیں کوئی جن بھی نہیں تے کوئی فرشتہ بھی نہیں کوئی بھی نہیں اللہ دیاں صفتاں وچ شریک تے کوئی بھی نہیں اللہ دی عبادت دے وچ شریک جتنیاں عبادتاں ہوئے بھاویں زبان والی عبادت ہوئے بھاویں دل والی عبادت ہوئے بھاویں ہتھاں والی عبادت ہوئے بھاویں سجدے والی عبادت ہوئے بھاویں رکوع والی عبادت ہوئے بھاویں خشوع والی عبادت ہوئے بھاویں خضوع والی عبادت ہوئے بھاویں قیام والی عبادت ہوئے بھاویں قعود والی عبادت ہوئے بھاویں رکوع و سجود والی عبادت ہوئے بھاویں مال دی عبادت ہوئے بھاویں صدقے دی عبادت ہوئے بھاویں زکات دی عبادت ہوئے بھاویں قربانی دی عبادت
عبادت ہوئے ہمیں نظر سے نیاز دی عبادت ہوئے ہمیں جتنیاں بھی عبادتاں ہوئے میں اس گل دا اقرار پیا کرے نا لا الہ الا اللہ اللہ گواہ ہے من تیرا کوئی شریک کوئی نہیں اے ہے مانا ایماندار اس دل چ بانا نہ اس عقیدے مومنہ دا کیوں ہونا شرع صدر اے نبی منگیا موسیٰ پیغمبر اللہ کو اللہ تاں دیتا ساڑھے محبوب نو اللہ بن منگیا دیتا میں اداں نبی انتا مل لی گیا ہے امتی بھی اگر نور ایمان دل چ پیدا کرے امتی دا بھی شرع صدر ہو گل اوکھی ہو گئی میرے خیال اس تھوڑے واسطے سوکھی نہیں سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہوں آپ اندازہ لگا کہ اگر شرع صدر نبی دا ہویا تو امتی دی بھی ضرورت ہے ضرورت کے نہیں ضرورت ہے کہ اس شرع صدر تو بغیر بندہ کدی اللہ دے دربار اچ مقبول ہمیں جتنیاں حجاں پیا کریں عمرے پہ کریں زکاتاں تے صدقے خیراتاں پیا کریں تہجداں تے سارا کچھ کریں لیکن اگر عقیدہ خراب لئی ودائیں تو اللہ دے ہاں تیری کوئی عبادت قبول عقیدہ درست کر پھر اس گل دا نعرہ لگا دے اگر تینوں نور ایمان دی سمجھ آئیے تو پھر میرے نال ذرا توحید دی غیرت بھی کھا جس دا اپنے دل سے پیدا کر کے اپنی زبان تے اللہ دی توحید دی گواہیاں دے تے ہاتھ چاہ کے میں نو دس لاہور والے حضرت صاحب علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او اللہ دا ولی تا ہے لیکن داتا اچھا بول داتا نہیں کیونکہ اللہ دا قرآن آکھدا ہے داتا دا مانا سب کچھ دینے والا تے اس کائنات جو کوئی مالک ہی کوئی نہیں تیرے تو وہ جڑا مالک ہوئے اللہ دا ساری کائنات دا مالک میں کلا جدا دیون والا مالک بڑھن والا کلا تو پھر دیون والا بھی کلا تے جدا دیون والا کلا اللہ تب داتا بھی کہلاون دا حقدار کلا یہ توحید یہ نور ایمان ہے غوث اعظم فریاد رس لوگ آدھن حضرت شیخ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی اچاک رحمت اللہ ہے غوث اعظم ہے پکاراں سن دے فریاداں تے اللہ قرآن اچھ دسیا اٹھا تا صحیح بلا قرآن 18واں پارہ پڑھ پہلا پیج پڑھ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اللہ ہے کوئی مجبور اگر پکارے کائنات کوئی بھی نہیں ہے پکارا غائبانہ سنن والا ہے تو کلا وقت غوث اعظم اے نا کسے ولی دا نہیں غوث اعظم صفت کے دیئے یہ عقیدہ بنا نا لجپال یہ تو تیرے گواہ دیں پیر سیال تے لجپال ویسے کسی توہین نہ کرنا ادب نہ لیکن اللہ دا قرآن آدھا ہے لجا پالنا میں کلے اللہ دی صفت پیر سیال دی اپنی عزت اپنے جگہ دے لیکن لج پال بنندے لائق کوئی او بندہ نہیں ہو سکتا جیڑا کسی حادثے دا شکار ہو جائے جیڑا موت دا شکار ہو جائے جیڑا قبر دے وچ دفن ہو جائے جیڑے اتنے مڑا مٹیاں سٹ دیتیاں بنیاں پھر جس دی قبر بڑھا کے اللہ اکبر ہو دی جگہ تے کوئی پچھو ہو رہا جائے جڑا آپ دنیا چھوڑ جائے او لجا
لجا پالن والا او جڑا موت تو بھی پاک، جڑا اللہ اکبر موت تو بھی پاک، نیند تو بھی پاک، اونگ تو بھی پاک، عیباں تو بھی پاک تے ریباں تو بھی پاک، مشکلاں تو بھی پاک تے حاجتاں تو بھی پاک، بچیاں تو بھی پاک تے بیویاں تو بھی پاک، ہر طرح دی ضعیفی تے کمزوری کولوں جڑا پاک ہے وہ اس کمال دا مالک ہے، اللہ تو سوا کوئی لجپال نہیں بن سکتا۔ یہ نور ایمان ہے، اسے تیرا میرا سینہ کھولنا ہے، آنکھ ایک ایوے نور ہے، یہ نور ایمان ہے، اس تو بغیر سینہ نہیں کھولتا، کیونکہ ساری اللہ دی صفتن غوث اعظم، لجپال، داتا، دستگیر، غریب نواز، یہ جتنیاں لوگاں اولیاء کرام دے نام رکھ چھوڑے اللہ قرآن سورت یوسف ایک دسیا ہے ان ہی الا اسماء اوے نائن سمیتموہا انتم اے تسا رکھے نہ دے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ انہاں نام دے رکھن تے کوئی دلیل اتاری نہیں۔ میں ہن تانوں آیت کڑھ کے دکھاواں سورت یوسف پڑھ، یوسف علیہ السلام جیل تے قیدیاں نوں ایو پہ سمجھاندے ہیں تساں اللہ دیاں صفتاں شریک کیتا غیر اللہ نوں تے تساں نہ رکھی ودے جو فلانا ہے تے فلانا ہے تے فلانا، فرمایا اے صرف نہ ہے نے، انہاں دے اندر او طاقتاں کوئی نہیں، کیونکہ طاقتاں دا مالک صرف کون ہے؟ ایو معنی ہے کلمہ دا لا الہ، کوئی طاقتاں دا مالک نہیں، کوئی غیب جانن والا نہیں، کوئی علم رکھن والا نہیں، کوئی اختیار دا مالک نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سارے اختیارات تک اللہ آپ مالک ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط ہویا کوئی توڑے دل آئے، عقیدہ توحید تو بغیر نہیں کھلتا سینا۔ سبحان اللہ، تے نور ہی ہوئے، باقی جڑا نور ہے لوگ بڑائی بدن نہ جی بڑائی نہیں کہ بلا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ اور میں کہتا ہوں وہ پیارے نبی تشریف لائے تے گلیاں سج دیاں نے، غور تک کریں آپ بھلا کیا دا حضور بلب بلدا ہے گلی تھوڑی جی روشنی ہو رہی ہے تے ادوں کائنات دی ہدایت دا وڈا سورج آ رہا ہے، تو وقت بھی گلی سجائی بن غور تک کر کے رکھے۔ اللہ میرے نبی تشریف لے آئے، آپ دے نور دا مطلب اے نہیں جی میں بلب دا نور ہے، آپ دے نور دا مطلب اے نہیں جی میں آئے لائٹ تے ٹیوب دا نور ہے، آپ دے نور دا مطلب اے ہے کہ اللہ نے آپ دی ذات مبارک وچوں ہدایت دی روشنی پھیلائی۔ آپ دے نور دا کیا مطلب ہے؟ ہدایت دی روشنی۔ اے کہ میں کیڑی کتاب ہے؟ نور پاک۔ اے نور ہے کہ نہیں؟ بولو شاباش ہے؟ اے لیٹر بند چکروں کا اے ہے جو صحیح کھول کے رکھ دیں گے، بجھا دے ہوا ہے اندھیرا کر دے، اے میں کھول کے رکھ دے سے روشنی ہو ویسے بولنا ہو سی تو قرآن نور نہیں، ہاں اے نور ہے لیکن اے بلب والا نور نہیں، اے نور ہے اے لائٹ والا نور نہیں، اے نور ہے اے اللہ اکبر چاند تے سورج بھی آکھے وہ نور بھی نہیں، اے نور ہے ہدایت اے اترے آتا فاران دی چوٹی تے اللہ اکبر اترے آتا غار ہرا وچ جبل نور دی اتے ہا، اور میرے نبی اتے پہلی وہی اتھے اتری آئی اقرا والی، لیکن اس دیاں کرنا مشرق تے مغرب تے شمال تے جنوب وچ بھی اللہ پہنچا کے رکھا۔ اے مطلب ہے تے حضور بھی جڑے نور ہیں نا انہاں دا ویڈیو مطلب اسی آدھے نا جو حضور علیہ السلام
لوگ آتے ہیں جو اسی آتے ہیں حضور نور انتے وابی نے آتے ہیں بشر اسی آتے ہیں وہ جنس دی گل لے کہ حضور دی جنس انسان آئی کیونکہ انسان کھاندا ہے آپ کھاندے ہوندے آئیں انسان پیندا ہے آپ بھی پیندے آئیں انسان سوندا ہے آپ بھی سہ ویندے آئیں انسان تھکدا ہے آپ بھی تھک ویندے آئیں انسان بھولدا ہے آپ بھی بھول ویندے آئیں انسان تے موت آندی ہے آپ تے بھی موت آ گئی او تا گل آئی جنس دی کہ آپ دی جنس بھی وہ جڑی اشرف المخلوقات ہے انسان آپ کسی اور ادنا حقیر جنسی چو کوئی نہیں تو تے میں اشرف المخلوقات وچوں ہوئیے کہ ساڈا نبی کسی اور حقیر جنسی چو ہوئے گستاخی نہیں بن دی ادب اے وے کہ جیڑی جنس سب تو اعلیٰ نبی بھی اسے وچوں ہوئے جنس آپ دی بشر ہے میں نہیں آتا قرآن پڑھ سورت کہف پڑھ آخری آیت پڑھ قل انما انا بشر مثلکم نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تم جیسے تم یعنی انسان ہو من اس میں توڑے ورگا لیکن جے گل لاوے شان دی گل لاوے عظمت دی گل لاوے رفت دی گل لاوے مرتبے دی گل لاوے رتبے دی تا پھر وہ رتبہ اتنا اچھا پا گیا اللہ اکبر کبیرہ اتھے موسیٰ علیہ السلام ورگے بھی پیچھا رہ گئے اتھے عیسیٰ علیہ السلام ورگے بھی پیچھے رہ گئے اتھے یوسف نے حسینہ نبی کوئی نہ پوچھے اتھے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم تے اسماعیل حتیٰ کہ آدم تے نوح پیغمبر جیڑے باپ پیغمبر ہیں تے ساری کائنات انہاں دی اولاد ہے وہ بھی ہاتھ بن کے پچھوں کھلون دن امام بن دے تو محمد رسول اللہ شان نہ پوچھ شان تبہو بڑی اچھی لیکن آپ دے نور ہون دا مطلب نور ہدایت ہے اچھا کو نور ہدایت لوگ کی آیت پڑھ دیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ آپ نے قرآن چاکیا آ گیا تمہارے پاس نور تو تسی آدھے ہو بشر 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 اللہ دا نور 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 اسی آدھے ہیں اگو دا پڑھ ادھی آیت پڑھنا دے ادھی کھا بینا آیتا بڑی بھیڑی عادت ہے بندہ اینا نماز نہیں پڑھدا تو ان کہا آکھیا تو نماز نہیں پڑھدا چھوڑ دیتی اس آکھیا اللہ قرآن اس نہیں آکھیا اس نے کہا وہ کتھے یار سنت آج نہیں ملی کوئی آیت نہیں ملی جو اللہ آکھا ہوئے نماز نہ پڑھو اللہ تو الٹا دا پڑھو تو اس نے کہا وہ قرآن دی آیت نہیں یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس نے کہا اگے مر اگو پڑھ اگے وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تب نہ پڑھو اس نے کہا پہلے میں اس پہ عمل کر لین دینا ایک بار ادھی تھی اگلی ادھی دے بعد میں عمل کرے ساڈا بھی وہی صاحب اللہ اکبر استاد جی تشریف لایا جی یہ مطلب ہے جناب نور کا نور ہدایت کیونکہ اس آیت دے اگوں یہدی بہ اللہ یہ نور تو آ گیا ہے لیکن یہ نور ایسا ہے کہ اللہ اس نور کے ذریعے کیا دیتا ہے ہدایت بولو کیا دیتا ہے ہدایت یہ پہلا رتبہ الم نشرح لک صدرک شرح صدر دوسری عظمت وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك اے میرے محبوب پیغمبر تانوں میں دوسرا مقام اے دیتا کہ میں توڑا بوجھ بھی وہ سارا اتار دیتا جس بوجھ نے توڑی کمر نو جھکا دیتا میرا پیغمبر وضعنا عنك وزرك توڑا بوجھ میں اللہ اتاریا ہن اے بوجھ کیڑا ہا سوال ہے بوجھ ایو ہا جڑی ذمہ داری اللہ میرے محبوب تے سٹی آئی آج اگر استاد دی ڈیوٹی ہوئے کہ اپنی کلاس دی تربیت کرنی ہے استاد دے اوتے ذمہ داری بندی ہے پیر دی ذمہ داری مریداں نو درست کرنا اے تا چھوٹی جئی کلاس ہے اے تا تھوڑے جے مرید تے ذمہ داری ہوندی ہے لیکن اللہ فرمایا
للناس، اے میرے پیغمبر آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے نبی بنایا ہے۔ اس ویلے میرے پیغمبر دی ذمہ داری انہاں سارے موجود لوگاں تائیں اللہ دا دین پہنچاونا ایک بڑی ذمہ داری آئی، جس نے میرے نبی کریم دی کمر نو جھکا چھوڑیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حزین تے غمگین ہو ویندے ہیں۔ بعض اوقات اللہ نو بھی تسلیاں دینیاں پیاں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے پیغمبر، لوگ اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو اتنی زیادہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تھوڑی جان بھی خطرے چ پے بچے۔ اس واسطے اللہ نے میرے نبی تے ذمہ داری لائی کہ جس نے میرے نبی کریم نے اس کی زیادہ فکر شروع کی تھی، اللہ فرمایا وَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے میرے پیغمبر اساں تواڈے بوجھ نو ہلکا کر چھوڑیا۔ اس بوجھ نو اساں ہلکا کر چھوڑیا، کم کر چھوڑیا، وزن اس دا گھٹا چھوڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اختصار کر رہا ہوں، وگرنہ مہمان مکرم چونکہ تشریف فرمائے ایک کو گل عرض کرتا، اے بوجھ کیویں اتاریا اللہ نے؟ اس بوجھ نے اتارن دا ایکو طریقہ تانوں دساں۔ جس ویلے فاران دی چوٹی تے اللہ کے نبی نے پہلے دن اعلان نبوت فرمایا، کلا میرا نبی آ، لوگ پتھر مرے دے ہوندے آئے، سب تو پہلے اس سے پتھر ماریا جے سب تو پہلے جشن منایا۔ ماریا کہ نہ ماریا پتھر؟ ابو لہب اس پر دعا دی تقبل لکا سائر اليوم لہذا جماعتنا، اسے واسطے سن بلائے۔ اللہ بد دعاواں دیتی تے ایتھے ایک گل بھی عرض کردا جاواں، جو ہے دو راہ ہیں میرے نال ویکھو رستے کتنے؟ دو، ایک جشن والا رستہ تے ایک مشن والا رستہ۔ جشن والے رستے تے کھلوتا ابو لہب، مشن والے رستے تے کھلوتا ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ مشن والے رستے تے کھلوتا ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنی لونڈی نو آزاد کیتا۔ ابو لہب جے اگر میرا بھتیجا پیدا ہویا تے جا میں تینوں آزاد کردا، لوکاں دلیل بنا لئی ویکھی کافر جشن منا رہا ہے حضور دے میلاد دا، تسی مسلمان ہو کہ نہیں منیندے؟ کافر جشن منایا ہے تے حالانکہ مریا بھی کفر تے، لیکن پیچھے انہوں کہیں خواب وچ ویکھیا انہوں اسے انگلی چ جہنم وچ پانی ملدا رہندا ہے جے دے نال اس حضور دی خوشی منائی۔ انہوں لونڈی دسیا نا جو تیرا بھتیجا پیدا ہویا مبارک ہو گئی، اس آکھیا جے گل سچے تے ونج تو آزاد ہے، آزاد چکی تو خوشی ہے۔ ہن لوکاں آکھیا جی کافر مناوے خوشی تو انہوں فائدہ ہوئے، جہنم میں چی انہوں پانی ملے انگلی بچوں، تے جے مسلمان منے سی تو کتنا زیادہ فائدہ ہو سی۔ اللہ حالانکہ اللہ دا قرآن آدھے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد تے تباہ ہے، ہلاکت خابت خسرت، تباہی تے بربادی اللہ انہیاں دا انگلیاں واسطے رکھی۔ تے مولوی صاحب بھی جو ایک انگلی بچائی بندے قرآن آدھا دا دیاں دا تباہ، تے مولوی صاحب آدھے نہیں ایک کی جو پانی ہجے بھی، اور مولوی سچا یا قرآن سچا؟ اچھا بول شاباس۔ اور ملا سچا ہے کہ قرآن؟ قرآن سچا۔ اس واسطے اجے شرطہ منایا اس لے کے پھیڑے ویلے نبی کریم اپنے مشن نو پیش کیتا فاران دی چوٹی تے، اس سے جشن والے پتھر ماریا۔ ثابت ہو گیا کہ جشن مناوے تے مشن دی فکر نہ کرے تا پھر بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ بیڑا پار کہیں کرنا ہے جشن کے مشن دے اتے آ۔ چنانچہ وہ دن پہلے دن کھلوتے ہیں کلے، لیکن جس ویلے اللہ اکبر کبیرہ
نال رلے نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، امیر معاویہ، سارے صحابہ جس لئے میرے نبی دے دست و بازو بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مطلب وضعنا عنکا وزرکا، پہلے بوجھ سارا توڑے اپنے کندے آتے ہاں۔ ویکھو میرا پیغمبر، تن میں کتنے جانثار دیتے، تن میں کتنے وفادار دیتے، تن میں کیسے حبدار دیتے، ابو بکر جیسے، عمر جیسے، عثمان جیسے، علی جیسے، طلحہ جیسے، زبیر جیسے، عبد الرحمن بن عوف جیسے، ابو عبیدہ جیسے، کیسے تو یار دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کل تسی کلے کھلوتے آسے، آج توانوں 1,00,000 تو زیادہ افراد دی اتے مشتمل قدوسی جماعت صحابہ کرام دی عطا فرما چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرے نبی دے بوجھ نو اتاریا صحابہ دے ذریعے، بول کے دے ذریعے، پر بولو تو صحیح کے دے ذریعے، صحابہ دے ذریعے۔ کتے کچھ لوگوں دے سینے تے بوجھ بڑے وزن صحابہ ہے کہ نہیں؟ فلانے نے یوں کیا، ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، امیر معاویہ نے یہ کیا، اما عائشہ نے یہ کیا، فلانی کتاب کہتی ہے، فلانی روایت کہتی ہے، فلانا مولوی کہتا ہے، فلاں انجینئر کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے۔ آج لوگوں کے دلوں پہ صحابہ بوجھ بنے ہیں، جبکہ غور تا کر تیرے دل پہ صحابہ بوجھ کیویں بن گئے؟ اے بوجھ بڑھنا لے لوگ نہیں، انہاں دے ذریعے تا اللہ میرے نبی دے بوجھ بھی اتار چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ بس تیرے سینے ہوتے صحابہ دا بوجھ بڑھنا چاہیے دا، بولنا نہیں بڑھنا چاہیے دا۔ اے عقیدہ بھی پکا کر، جی میں اسی توحید دے پاسبان ہاں، جی میں اسی سنت دے رکھوالے ہاں، جی میں اسی مشن رسالت دے چوکیدار دے پاسبان ہاں، انہیں اسی محمد رسول اللہ دے شاگرداں دے بھی چوکیدار ہاں، اسی انہاں دے بھی حبدار ہاں، اسی انہاں دے بھی وفادار ہاں، اسی انہاں دے بھی جانثار ہاں۔ لہذا یہ ساریاں چیزاں مقصد ہوتا ہے ایک پروگرام دا، نوجوانوں کو اکٹھا کیتا جائے،